بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کو آپ نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا بچپن میں وصال ہو گیا تھا۔ سرکار کے لخت جگر حضرت ابراہیم ان کا بچپن میں وصال ہو گیا تھا۔ حضرت صحابی رسول فرمان لگا اگر وہ زندہ رہتے تو سرکار کے بعد نبی ہوتے۔ یہ پہلی حدیث۔ دوسری وہی بخاری شریف میں ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر چھوڑ کے گئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ، علی تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ لیکن ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا الا انه ليس نبي بعدي، لیکن علی یاد رکھنا نسبت تیری میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد نبی آپ بھی نہیں ہیں۔ اور تیسری روایت تو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ اب ان تینوں احادیث کو سامنے رکھیں اور پھر فیصلہ نکال لیں کہ ایک طرف سرکار کے بیٹے حضرت ابراہیم، حضرت مولا علی، حضرت عمر فاروق، اور یہ تینوں ہستیاں اللہ کی بھی بارگاہ میں مقبول، رسول پاک علیہ السلام کی بھی پسندیدہ شخصیات، حضرت عمر اور حضرت مولا علی کے مشوروں پر آیات قرآن کا نزول ہوا۔ اگر سرکار کے بعد سرکار کے بیٹے نبی نہیں ہو سکتے، اگر سرکار کے بعد حضرت عمر جیسی جلیل القدر ہستی نبی نہیں بن سکتی، اگر سرکار کے بعد حیدر کرار نبی نہیں ہو سکتے، تو قادیان کا کانا دجال نبی کس طرح ہو سکتا ہے؟